ذوق رمضان ذوق رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان ذوق رمضان اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی من کل فانی۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے کیوں انجان، بنے ہے کیوں انجان۔ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان۔ تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی من کل فانی من کل فانی۔ ذوق رمضان ذوق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم میں درج حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان نام کا، کہ جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ آواز دی جائے گی کہ جو جو روزے دار ہیں وہ سب آ جائیں، اور اس دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے میں ہم سب مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے ہماری اس نشریات میں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں ملک پاکستان کے معروف سپیکرز موجود ہوتے ہیں، تاکہ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں۔ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتوں کے حوالے سے آج اس ٹرانسمیشن میں کریں گے گفتگو۔ ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اس وقت قرآن ریسرچ اسکالر محترم امین صابری صاحب۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسا کہ ابھی آغاز میں ہم نے ایک حدیث صحیح مسلم کی شامل کی کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے ریان، اور اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازہ ہمارے نام کر دیا کہ اگر ہم روزے دار ہوں گے تو ہم اس دروازے سے خاص الخاص داخل ہوں گے۔ تو کیا شان ہے روزے دار کی۔ تو روزے کے حوالے سے، برکتوں فضیلتوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ امین صابری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ماہ مبارک کے اندر ہمیں داخل فرمایا. ماہ مبارک دراصل 3 اشرے ہیں. رحمتوں سے بھرپور ہے اور مغفرت سے بھرپور ہے, جہنم کی آزادی سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس پروسیس سے گزر کے ہم رمضان کی ساتوں میں موجود ہیں. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 الفاظ ہیں. را سے مراد رضا الہی, میم سے مراد اللہ تعالیٰ کی گنہگاروں پر رحم کرنا ہے, دعات سے مراد اللہ کی امان میں آ جانا, اور الف سے مراد الفت الہی یعنی محبت الہی, اور نون سے مراد نور الہی کا ذکر فرمایا ہے. سرکار غوث پاک اس حوالے سے فرماتے ہیں, بیسیکلی اگر آپ اس پہ غور کریں ان 5 الفاظوں کی جو انہوں نے ایبریویشن پورا دیا ہے, اس پہ غور کریں تو بیسیکلی انہوں نے رمضان المبارک کا پورا سٹرکچر کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ رمضان کو اس طرح سے ہم نے لے کر, اگر تھوڑا ریسرچ کر کے غور فکر کر کے اگر اس پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم اس پہ غور فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک صرف اور صرف رضا الہی اور اللہ کی امان میں آ جانا اور الفت الہی, محبت الہی اور نور الہی کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کا نام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اس چیز کے اوپر اگر ہم فوکس کر لیں کہ یہ جو 29 ڈیز 30 ڈیز کا یہ رمضان المبارک کا پیریڈ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر رمضان الذی کے حوالے سے بھی کال کیا کہ یہ جو 29 to 30 ڈیز ہیں اس کے اندر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کر لیں کہ یہ ساری جو تجلیات ہیں یہ ہمارے اندر ایبزارب ہو جائیں. اگر یہ ہم ایبزارب کر پاتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی رکھی ہوئی اگلے رمضان تک کی, تو یہ جو بیچ کے 11 مہینے ہیں وہ کیسے گزریں گے, اس سے آپ یہ 30 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے. صحیح, اچھا. 29 to 30 ڈیز کے اندر ہم نے جیسا رمضان گزارا, آپ سمجھ لیجیے کہ اگلے 11 مہینے آپ کے ایسے گزرنے والے. اچھا, صحیح. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. قرب الہی کی وہ منزل اگر آپ نے پالی اور آپ نے غفلت میں نہیں گزارا, اگر آپ نے قرب الہی کی وہ منزل پالی تو آپ کے اگلے 11 مہینے انشاءاللہ العزیز قرب الہی میں ہی رہ کر بالکل انشاءاللہ. اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن سے ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی اصلاح ضرور ہو, کیونکہ یہ بات بالکل ایک عام بات ہے اور جو کہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں, اور وہ یہ کہ جیسا کہ سحری کا ٹائم پیچھے آ رہا ہے تو ہم سوتے ہی نہیں ہیں اور یوٹیوب اور ڈراماز پر کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہوتا ہے. کرکٹ جو ہے وہ, کیونکہ آج کل بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں, اسکولز وغیرہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو راتوں میں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن سے ہماری اصلاح ہو سکے کہ صرف کرکٹ رات میں کھیلنے کا نام رمضان نہیں ہے, کیونکہ اس میں گھر سے اجازت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں ہم سب کی اصلاح ہو, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میری اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, میری اصلاح کی بھی ضرورت ہے, ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو یقیناً یہ رمضان کا جو روٹین ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں جو معمولات ہیں اور جو فضیلتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے. لیکن نارملی ہماری جو اپنی جگہ ہم پروفیشنل لائف میں بزی ہوتے ہیں, ہماری روٹین کیا ہوتی ہے, ہم ڈیلی صبح جا کے پلانر بناتے ہیں, پورے دن کا پورا پلانر بناتے ہیں, اس حساب سے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو پلانر ہم نے بنائے, جو پوائنٹس ہم نے بنائے, ہم ڈے آف میں ہمارے وہ ٹاسک پورے ہوگا, ضروری نہیں ہے. لیکن ہم صبح نیت کرتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں, صرف ایک انڈیویجول کی کوشش نہیں ہوتی, پوری ٹیم کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو وہی ساری روٹین اگر آپ نے ایکٹیویٹ کرنی ہے اگلے 11 مہینوں میں, تو وہ آپ یہ 30 دن اللہ نے آپ کو دے دیے, اوپن چانس دے دیا آپ نے. کیوں؟ اس کی وجہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو مثال ہے وہ بیسکلی ایسی ہے کہ سینے میں دل کی طرح ہے. دل کے اندر نور الہی اور انوار الہی پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. رمضان کی جو اہمیت ہے وہ بیسکلی رمضان کی تمام انسانوں میں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت ہے, اس طرح تمام شہروں کے اندر, مہینوں کے اندر رمضان کی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کی مغفرت کی کوشش کرتے ہیں
اصلاح کرتے ہیں اور مغفرت کی کوشش بھی کرتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو تمام انبیاء کرام ان کو ہی دیکھیں گے آخرت میں. اسی طرح رمضان المبارک کا بھی یہ فائدہ ہے کہ رمضان المبارک اپنے روزدار کے لیے مغفرت کی پوری کوشش کرے گا کہ اس کی مغفرت ہو جائے. افطاری، کیونکہ افطاری کا موقع ہے تو افطار کے ٹائم پر ایک انعام و کرامات کی انتہا یہ بھی ہے کہ جو بھی افطار پہ بیٹھ کر دعا مانگے گا وہ رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ پیریڈ ایسا چل رہا ہے. ویسے تو صرف افطاری کے ٹائم پر ہی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے، پورے 24 آورس چل رہا ہے، یہ پیریڈ پورا 24 آورس چل رہا ہے. کتنا اچھا وہ وقت ہوتا ہے امین صاحب کہ جو کہ ہم ڈائننگ ٹیبل سے کچن اور کچن سے ڈائننگ ٹیبل کو اس کے چکر کاٹنے میں ہم گزار دیتے ہیں، جبکہ وہ وقت انتہائی انعام و اکرام کا ہوتا ہے. جیسے کہ پورے مہینے آپ نے جاب کی اور سیلری ٹائم پر آپ جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی نکل گئے. میرا خیال ہے کہ سیلری آپ نے لی نہیں اور آپ جو ہے گھومنے پھرنے یا کہیں اور چلے گئے. تو سیلری بھی بہت ضروری ہوتی ہے، وہ اجرت کا ٹائم ہوتا ہے روزے دار کے لیے. تو یہ ہے سلسلہ جناب ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں. رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے آج ہمارے اسپیکر ہیں ہمارے ساتھ موجود محترم امین صابری صاحب. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ادھر ادھر کہیں مت جائیے گا. ذوق رمضان، ذوق رمضان. تمہاری اس بیوٹیفل اور ینگ اینڈ فریش اسکن کا کیا راز ہے؟ میری ینگ اینڈ فریش اسکن کا راز ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ. یہ ہے ینگ اینڈ فریش 5 خوبیوں والی کول وائٹننگ کریم بلیچ منٹ ایکسٹریکٹ کے ساتھ، نہ جلن نہ ریش. کول وائٹننگ کریم بلیچ کے 5 ایکشن: ہیئر بلیچ کریں، انہیں سنہرا بنائیں، اسکن وائٹننگ، اسکن پالشنگ، کلینزنگ، موئسچرائزنگ. ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ کا استعمال ہے بالکل آسان. ایک پیالے میں نیلے رنگ کے ساشے والی کول وائٹننگ کریم بلیچ اور اس میں نارنجی رنگ کے ساشے میں موجود ایکسیلریٹڈ پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور چہرے پر لگائیں. 15 منٹ بعد پانی سے دھو کر خشک کر لیں اور اسکن پر ہرے رنگ کے ساشے والا سوتنگ لوشن لگائیں. اور اس کے بعد لال رنگ کے ساشے میں موجود اسکن پالش لگائیں اور اب آپ کا بلیچ مکمل ہو گیا. خوبصورت تبدیلی. ارے یار سنا، تم اتنی ینگ اینڈ فریش کیا استعمال کر رہی ہو؟ بول بھی رہی ہو اور پوچھ بھی رہی ہو. کیا مطلب؟ بیوٹی کریم ہے ینگ اینڈ فریش. اس مہربان نے آ کے میری زندگی بنا دی. اس کے بعد جو میں نے اپنی ڈی پی میں فوٹو لگا دی، لائکس، کامنٹس، فرینڈ ریکویسٹ میں لائن لگا دی. لو یہ تمہارے لیے. ینگ اینڈ فریش بیوٹی کریم میں شامل ہیں اسٹرابیری، ایلو ویرا اور وٹامن B3. اس کے 5 دن کے استعمال سے آپ کی رنگت میں تبدیلی آئے، رنگ گورا اور گورا ہو جائے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. ہیلو مس ینگ اینڈ فریش. ہاں یار، جو نا وہی کام. تو پھر سیلفی ہو جائے. ینگ اینڈ فریش، ایک خوبصورت تبدیلی اور بہتر ریزلٹس کے لیے کریم کے ساتھ ینگ اینڈ فریش وائٹننگ سوپ بھی استعمال کریں. السلام علیکم ویورز. ہم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. غلطی کون نہیں کرتا، کس سے نہیں ہوتی، مگر غلطی کرنے کے بعد اس کو تسلیم کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ غلطیاں کر لیتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیا کیا، اور اس غلطی کا جواز پیش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپسی غلط فہمیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، دلوں میں رنجشیں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 3 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. بلکہ
بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی نہیں بھی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے تو بھی دوسرا شخص بہت حد تک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اس حوالے سے سنا دوں. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل, بہت بڑی شخصیت, ان کا اصل نام تیفور رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اور ایک شخص زور زور سے کچھ ساز بجا رہا تھا. آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ ساز جو ہے وہ نہ بجاؤ, اس طریقے سے مناسب نہیں تمہارا ساز بجانا. اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ ساز ان کے سر پر دے مارا. ان کو تکلیف ہوئی اور وہ ساز بھی ٹوٹ گیا. اب حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر جا کر مٹھائی لی, مٹھائی تیار کروائی اور کچھ رقم کے ساتھ بھجوا دی اس شخص کو. اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ کس لیے؟ فرمایا کہ تمہارا ساز ٹوٹا, ایک تو اس کا نقصان ہوا تمہیں, اور پھر تمہیں جو غصہ آیا اور جو تمہیں تکلیف ہوئی تو اس کے لیے. تو دیکھیے ایک محبت 100 مسئلوں کو ٹال دیتی ہے. اس لیے محبت اور شفقت اختیار کیجیے اور غلطی تسلیم کرنا سیکھیے. ذوق رمضان, ذوق رمضان. خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. فریڈم نیوز پر آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور روزانہ افطار میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات. آج امین صابری صاحب موجود ہیں, رمضان کی برکتیں فضیلتیں آج بیان کر رہے ہیں. تو مزید گفتگو جو ہے کنٹینیو کریں گے آپ سے. بہت شکریہ. رمضان المبارک میں ہم اپنی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ 30 دن ہیں جس میں ہمیں اپنی آفیشیل لائف سے بھی تھوڑی ٹائم ریلیکسیشن مل جاتی ہے. تو ہم اپنی نمازوں کو بھی بہتر انداز سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو بھی کمی بیشیاں ہیں, غلطیاں پچھلے 11 مہینوں میں ہم سے ہو گئی, ہم اس کو بہتر کر لیں اور بہتر سے بہتر کر لیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کر دی ہے رحمتوں کی, انتہا کر دی ہے کہ ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں. اور یہ آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں, رمضان کی ہی بات کر رہے ہیں. صرف 30 دن, یہ پورے 30 دن کا جو پیریڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یکم رمضان سے جو آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ عید الفطر کے چاند رات تک بھی بند نہیں ہوتے. بالکل, وہ کھلے رہتے ہیں. بالکل, بے شک. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں. ایک سجدے پہ رمضان میں. عام دنوں میں تو کم ہو جاتی ہیں لیکن رمضان میں ہر چیز بڑھ رہی ہے. جی. ایک سجدے کے اوپر اب 5 نمازیں ہیں اور نماز تراویح میں بھی 20 رکعتیں ہیں. تو آپ یہ ملٹیپلائی کر سکتی ہیں کہ 1500 نیکیاں کتنی گنا ملٹیپلائی ہو کے کتنا, یہ تعداد تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ ہر مفسرین نے اپنے اپنے علم اور اپنے محبت کے حساب سے یہ لکھا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے وہ اس چیز پہ, وہ تھوڑی ہے ڈیپینڈنٹ کہ 1500 نیکیاں دوں گا میں, وہ تو کیا کچھ دیں گے. اور وہ اللہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہمیں عطا کر دیں, انفینٹی میں چلے جائیں. اور ہم تو حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے جو اجر ہیں, جو اس کا ثواب ہے, جو اس کی رحمتیں ہیں, جو رحمتیں وہ ہم پر نازل فرماتے ہیں, تو یقیناً بے شک ہم اس کا حساب تو کبھی کر ہی نہیں سکتے. تو رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں بے شک اللہ رب العزت ہی اس کا اجر ہمیں دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری کنسنٹریشن ہوتی ہے, جو ہمارا فوکس ہوتا ہے, جو ہمارا خشوع و خضوع ہوتا ہے, اس پر بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. خشوع و خضوع کے اندر 2 چیزیں. جی. ایک تو ظاہری حلیہ ہمارا, اچھا, اس کو ہم نے بہت مینٹین رکھنا ہوتا ہے. جب کیونکہ ہم کسی فار ایگزامپل کسی بڑے کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم کتنا ویل مینٹین ہوتے ہیں. بالکل. ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. پچھلے 11 مہینوں میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی, کوتاہیاں ہو گئی, نہیں کر سکے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور مزید بہتر سے بہتر کریں. اور ایک اور بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل رحمتوں کی بارش فرما دی ہے. جیسے کہ بیان کر چکا ہوں پہلے کہ رحمتوں کی بارش اس انداز سے بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس بہانہ ڈھونڈتی ہے رحمت کہ تو ایک رکعت
تو صرف نیت باندھ لے بس میں شروع کیا بات ہے، رحمت کیا نازل بات کرنا ہے، کیا شروع کر بات دیتے ہے. ہیں. اور اللہ رب العزت تو صرف نیکیوں پر بھی صرف نیت کرنے پر بھی ثواب دے دیتے ہیں، چاہے وہ نیکی ہم نے کی بھی نہ ہو. اور برائی کے معاملے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں تو آپ سن لیجئے کہ اگر ہم برائی کی نیت کرتے ہیں اور برائی نہیں کرتے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ کوئی ہمیں گناہ جو ہے وہ نہیں ملتا. یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت رحمتیں برکتیں ہیں، اور نیکی کی صرف نیت کرنے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے. کیا نیکی بات کا تو جب تک آپ نے عمل نہیں کرا جی، اور آپ اگر بھول بھی گئے تو ثواب تو لکھ دیا. صحیح. یعنی کہ اگر برائی کی آپ نے نیت کی لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی اگر برائی ہوئی نہیں رک جاؤ تو بس ذرا ٹھہر جاؤ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ رمضان میں سارے لذتیں یہ چکھ سکتے ہیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. تو 1500 نیکیاں ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو جو لوگ نماز تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے، ان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لذت صرف رمضان میں ہی اویلیبل ہے. آپ رمضان کے علاوہ نماز تراویح میں اولیاء کرام کی بات الگ ہے. اولیاء کرام تو خیر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم جو عام انسان ہیں ہم رمضان ہی میں اپنے آپ کو بس لا کے ڈال دے کہ بھائی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. رمضان کی برکتیں، فضیلتیں، جیسا کہ ابھی آف دا ایئر آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ شب جمعہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی، رمضان المبارک میں ایک چیز مطالعے سے گزری تھی جی جی کہ شب جمعہ کے حوالے سے جن کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جی جی شب جمعہ سے لے کے جمعے کی عصر مغرب کے درمیان، جی جی اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت یکم رمضان سے 30 رمضان والی ہی ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ اس کی قبر میں منکر نکیر نہیں ہے، وہ بلا حساب کتاب جنت میں. سبحان اللہ. تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ پیکج تو رمضان المبارک کے 30 دنوں تک محدود لگ رہا ہے، جی جی، لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اینڈ نہیں ہے یہ. ہو سکتا ہے اگلے 11 مہینوں میں کیا، اگلے 11 مہینوں میں تو کہیں نہ کہیں یہ لذت ملنی چاہیے نا ہمیں. تو میں نے پھر اس پہ تحقیق کی، تو تحقیق کرنے پہ مجھے یہ جواب ملا کہ ہر شب جمعہ اگلے 11 مہینوں میں ہر شب جمعہ کے اندر یہ پیکج رمضان والا اویلیبل ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اس رب کی کتنی مہربانیاں ہیں. بالکل. آپ اس پیکج یہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں کہ اس کی رحمتیں تو ایک لمحے بھر بھی نہیں چھوڑ رہی. بالکل. ایون یہ کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آ رہا ہے تب بھی کسی کو چانس مل جاتا ہے کہ اس کی جو وفات ہے وہ شب جمعہ میں ہو جاتی ہے. جہاں اس کی شب جمعہ میں ہوئی وہاں وہ اس پیکج کا حقدار ہو گیا. صحیح. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور ایک بزرگ ہیں 99 صدی میں کے بزرگ ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. وہ اپنے دور کے علم فقہ کے ایک بہت بڑا نام ہے اور علم حدیث میں بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. بے شک. تو وہ اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے حرم شریف میں 3 سال ٹھہرنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو میں 3 سال تک وہاں ٹھہرا رہا. تو ایک شخص تھا جو ظہر کے ٹائم پر تشریف لاتا اور نماز نوافل ادا کر کے طواف کر کے مجھ سے سلام دعا کر کے بس چلا جاتا. تو یہ اس کی روٹین بن گئی تھی. تو مجھے بھی اس عمل سے محبت ہو گئی. تو پھر ایک دن نہیں ملا تو میں نے معلومات کری تو پتہ چلا کہ وہ سخت علیل ہے. اچھا. تو میں ان کے گھر گیا اور جا کے میں نے ان کی عیادت کی. تو جب عیادت کی تو پتہ چلا کہ ان کی تو حالت بہت نازک ہے. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ میری ایک وصیت ہے جو آپ پوری کر دیں گے. تو میں نے حامی بھر لی. وصیت میں یہ تھا کہ آپ میری نماز جنازہ، نماز غسل اور نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا. تدفین میں بھی آپ کرنے کے بعد جب سب لوگ چلے جائیں آپ نہیں جائیے گا. آپ پوری رات بیٹھے رہیے گا میری قبر پہ اور آپ تلقین فرمائیے گا. تلقین دراصل جو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تلقین کی ایک پوائنٹس بتائیں وہ یہ ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کے والدہ کے ساتھ اس شخص کا نام لینا ہے اور یہ فرمانا ہے کہ فلاں بن فلاں. اور بیسیکلی تلقین کے اندر قبر کے منکر نکیر کے جو سوال وہ پوچھنے والے ہیں، جو سوال وہ پوچھنے والے ہیں، دراصل تلقین کے اندر یہ شخص باہر سے کھڑے ہو کے اس کو بتا رہا ہے. جب وہ پہلی بار کہے گا کہ فلاں بن فلاں تو مردے کو آواز نہیں آئے گی. اچھا. جب وہ دوسری بار کہے گا ماں کے نام کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں تو مردہ بیٹھ جائے گا. اتنی دیر میں منکر نکیر آ گئے. اچھا. بالکل. اور جب وہ تیسری دفعہ کہے گا کہ میں تجھے تلقین کرتا ہوں کہ جب تو دنیا سے گیا تو کس حال میں گیا تجھے یاد ہے.
تو دنیا میں کہتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے, تو دنیا میں کہتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور تیرا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, تو مردہ یہ کہتا ہے اس وقت اللہ تیرا بھلا کرے. منکر نکیر آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو پہلے ہی سب کچھ ہو چکا ہے, تو پھر ہم یہاں پہ کیا کریں, اور وہ پھر تشریف لے جاتے ہیں. تو وہ شخص اس تلقین کی بدولت بلا حساب کتاب چلا جاتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات بیٹھا رہا اور رات کے پہر کے اندر جس پہر میں نیند کی طرف گیا اور جیسے ہی نیند کی طرف جانا ہوا تو نیند میں نے یہ دیکھا, کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ سفیان ثوری اس مرحوم کو تمہاری تلقین کی اب ضرورت باقی نہیں رہی. تو میں نے فرمایا کہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے اس کی تلقین خود ہی کر دی ہے اور خود ہی اس کے معاملے کو کلیئر کر دیا. تو میں نے یہ خواب میں پوچھا اس کہنے والے سے کہ اس کو یہ رتبہ کس عمل کی بیس پہ ملا؟ تو اس کہنے والے نے کہا کہ رمضان کے روزے اور اس کا احترام کرنے کی وجہ سے اور عید الفطر کے جو روزے کے بعد کے جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی بخشش. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, جیسے تلقین کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور یقیناً تلقین کی بہت اہمیت ہے, اور ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں جو مرد حضرات تدفین کے لیے جاتے ہیں تو قریبی رشتہ داروں کو ضرور قبر کے پاس بیٹھنا چاہیے. اس کے وقت کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اتنا وقت ہونا چاہیے تلقین کا کہ ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے, اتنے وقت تک قبر کے پاس بیٹھ کر تلقین کی جانی چاہیے. امین صاحب, میں یہاں پر ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے اور اس کے بارے میں ضرور اپنی محافل میں جب میں ثنا خوانی کے لیے کسی محفل میں جاتی ہوں تو ضرور بتاتی ہوں. وہ یہ کہ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ ربائی لکھ رہے تھے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, تو شعر و شاعری جو لوگ شاعری کرتے ہیں یقیناً وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب شعر لکھا جاتا ہے تو اس کا وزن دیکھا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کے لیے الفاظ کا اضافہ یا اس میں چینجز لائے جاتے ہیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ربائی لکھی 3 مصرے مکمل ہو گئے, 4تھا مصرع سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھیں. اسی شش و پنج میں آپ جو ہے وہ سو گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب سو گئے تو رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں, اور آپ نے پوچھا کہ سعدی کیوں پریشان ہو؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا ایک ربائی لکھ رہا ہوں, 3 مصرے مکمل ہو گئے, 4تھا مصرع مکمل نہیں ہو رہا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی کیا لکھا ہے ہمیں بھی تو سناؤ. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سعدی یہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اس کے ساتھ ہی امین صابری صاحب آپ سے ہم اس ٹرانسمیشن سے اجازت چاہیں گے, پھر آپ سے کسی محفل میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. ذوق رمضان ذوق رمضان. بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جس
جسے چاہے اس کو نواز دے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔